السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر شخص آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ دارالعلوم دیوبند میں منعقد مشاورتی اجلاس میں مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی اور مولانا سید ارشد مدنی کا خطاب۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آگے آپ کو ایک اور خبر سنائی جائے گی، خبر بھی اہم ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کل ہند تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک مشاورتی اجلاس انعقاد کل یہاں مسجد رشید میں منعقد ہوا، جس میں رد شکیلیت و دیگر فتنوں کا تعاقب اور مدارس اسلامیہ سے متعلق تجاویز پیش کی گئی۔ اس موقع پر ادارے کے محترم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے صدارتی خطاب کیا، جبکہ صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس موقع پر ملک بھر سے تشریف لائے مہمانوں سے خطاب اور تجاویز میں کہا کہ اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہو تو ایسا شخص خواہ بظاہر کتنا ہی دیندار نظر آئے، اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے متعلقین اور آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم اور مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے کا انکار موجب کفر ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، اس کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بات امت کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ قیامت کے قریب مہدی علیہ السلام کا ظہور اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان میں باحیات تشریف فرما ہیں، ان کا نزول بھی امت مسلمہ کے متفقہ عقائد میں سے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں جو اپنے وقت پر سامنے آ کر امت کے رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گی، جن کے بارے میں احادیث شریفہ میں واضح معلومات موجود ہیں۔ ان کے متعلق علامات اور تصریحات کو عوام کے سامنے بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص از خود مہدی یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، جیسے شکیل بن حنیف اور دیگر مدعیان مہدویت مسیحیت، وہ بلا شبہ ملحد اور مرتد ہے۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح کی گمراہ کن تحریکات اور فتنوں کا تعاقب امت کے ہر طبقے کا اولین فریضہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے خصوصی اور عمومی بیانات میں مذکورہ موضوعات پر گفتگو کرے تاکہ عوام صحیح صورتحال سے واقف رہیں اور کسی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ اس دوران عقائد کی درستگی کے ضروری کے لیے علماء اور ائمہ کو ضروری نصیحتیں کی اور کہا کہ اس سلسلے میں تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ دور جدید کی فتنوں سے متعلق کوئی جامع کتاب تیار کر کے مدارس اور مکاتب کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ علاقائی زبانوں میں فتنہ شکیلت اور فتنہ گوہر شاہی سے متعلق مختصر اور مدلل مواد تیار کیا جائے اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی فکر کی جائے۔ دعوتی اور دینی کاموں سے وابستہ افراد کو مذکورہ فتنوں کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور باہمی تعاون اور مشورے سے تحفظ عقائد پر پروگرام منعقد کیے جائیں۔ بالخصوص اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کے سامنے صحیح صورتحال رکھ کر انہیں ہر طرح کی ارتدادی تحریکات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح فکر عام کرنے اور باطل افکار اور نظریات کی تردید پر محنت کی جائے۔ اس دوران کہا گیا ہے کہ دینی مدارس مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ اور ان کی نسل و نو کے تعلیم و تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ دینی ادارے ملت اسلامیہ ہندیہ کی تعلیمی و اخلاقی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی سالمیت، تحفظ اور نئی نسل میں ملک کے دفاع اور حب الوطن کا جذبہ پیدا کرنے میں بھی ان کی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ لیکن ملک میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ان مدارس کو بیجا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کے کردار کو مسخ کرنے میں مصروف ہے، اور افسوس ہے کہ اس نفرت پسند طبقے کو حکومت میں بعض ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس لیے مشاورتی اجلاس مدارس کے خلاف متعصبانہ شر انگیز کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور ارباب اقتدار سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مدارس کی اہمیت کو پہچانیں
اور ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی حوصلہ شکنی کرے۔ اسی کے ساتھ یہ اجلاس سبھی مدارس سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ اور اپنے دائرۂ کار کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے رجسٹرڈ سوسائٹی یا ٹرسٹ کے تحت ادارے کے نظام کو چلائے۔ حساب میں شفافیت کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں اور بیلنس شیٹ بنا کر اسے کسی اچھے سی اے سے ضرور آڈٹ کرایا جائے، اور طلباء کی رہائش کے لیے صاف پانی، صاف شفاف کمروں اور باتھ روم وغیرہ کا معقول انتظام کرے۔ اس کے علاوہ زمینی، تعمیری نقشے اور پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں تیار رکھی جائے۔ ناظرین و سامعین، تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جھارکھنڈ اے ٹی ایس کا رانچی کے ایک مدرسے پر چھاپا، مفتی رحمت اللہ کو حراست میں لیا۔ جھارکھنڈ اے ٹی ایس نے رانچی کے چاہوں میں ایک مدرسے پر چھاپا مارا ہے۔ اے ٹی ایس کی ٹیم نے مدرسے کے مفتی کو حراست میں لیا ہے۔ مفتی صاحب کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ اے ٹی ایس نے مبینہ القاعدہ انڈین برصغیر AQIS موڈیول کے حوالے سے رانچی کے چاہوں تھانہ علاقے کے چٹوال میں واقع ایک مدرسے پر بھی چھاپا مارا ہے۔ مدرسے کے مفتی صاحب کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ مفتی رحمت اللہ کو حراست میں لیا گیا۔ چٹوال گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ان کے گاؤں آئے تھے۔ پولیس ٹیم نے کافی دیر تک گاؤں کے مدرسے پر چھاپا مارا اور چھاپے کے بعد مدرسے کے مفتی رحمت اللہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ معاملے کے حوالے سے مقامی لوگ اور مفتی رحمت اللہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس مفتی رحمت اللہ کو اپنے ساتھ کیوں لے گئی۔ مفتی رحمت اللہ کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ مفتی رحمت اللہ کے بھائی محمد اعجاز نے بتایا کہ ان کے بھائی جو ایک مدرسے میں استاذ کے طور پر کام کرتے ہیں، انہیں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس سے پہلے پولیس کی ایک ٹیم 3 سے 4 گاڑیوں میں گاؤں آئی تھی اور پہلے مدرسے پر چھاپا مارا اور پھر ان کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ محمد اعجاز کے مطابق ان کے بھائی بے قصور ہیں اور چھاپے کے دوران پولیس ٹیم کو کچھ نہیں ملا ہے۔ مفتی رحمت اللہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ گاؤں کا مدرسہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، یہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ محمد اعجاز کے مطابق انہوں نے پولیس اہلکاروں سے یہ بھی پوچھا کہ وہ اس سے ان کے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن پولیس نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہیں دوسری جانب القاعدہ سے وابستگی کے الزام میں نصف درجن افراد گرفتار، جھارکھنڈ اے ٹی ایس کی کارروائی۔ اے ٹی ایس نے جھارکھنڈ میں تقریباً 14 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اے ٹی ایس نے گرفتار افراد پر القاعدہ کے برصغیر گروپ سے جڑے ہونے کا الزام لگایا ہے۔ جھارکھنڈ پولیس کے دہشت گردی اسکواڈ اے ٹی ایس نے ریاست میں مختلف مقامات پر چھاپا مار کر القاعدہ کے برصغیر گروپ سے منسلک ہونے والے الزام میں نصف درجن سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اے ٹی ایس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق لوہردگا، ہزاری باغ سمیت جھارکھنڈ میں 14 مقامات پر چھاپے مارے، اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اے ٹی ایس کی ٹیم نے ریاست کے کل 14 مقامات میں سے ایک لوہردگا کے گڈو تھانہ علاقے کے ہنزلہ میں چھاپا مارا ہے۔ اے ٹی ایس ٹیم نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہاں سے ایک عسکریت پسند کو 2 ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ سب ڈویژنل پولیس آفیسر شدھا کرکٹا نے ایک بیان میں کہا کہ اے ٹی ایس ٹیم نے ہنزلہ سے ایک عسکریت پسند کو گرفتار کیا ہے۔ فی الحال اس حوالے سے مزید جانکاری نہیں دی جا سکتی۔ پولیس بھی اپنی سطح پر پورے معاملے کی ابھی جانچ کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ اے ٹی ایس کی ٹیم نے ریاست بھر میں 14 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اے ٹی ایس کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق القاعدہ کی انڈین سب کانٹینٹ کے نام کی تنظیم سے ہے۔ اے ٹی ایس ٹیم نے لوہردگا ضلع کے کڈو تھانہ علاقے کے ہنزلہ سے 2 ہتھیاروں کے ساتھ ایک نوجوان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہزاری باغ اور پیلاول سمیت دیگر اضلاع میں 14 مقامات پر چھاپے مارے کر کے 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اے ٹی ایس کی اس کارروائی کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آگے کی اپڈیٹ ابھی جاری ہے۔ ناظرین و سامعین، تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔